السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں گوہر اشرات۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم اور بڑی خبر کے ساتھ۔ مارکہ حق کی عظیم فتح کا 1 سال کامیابی سے مکمل ہوا ہے۔ پہلا سال افواج پاکستان کی پوری قوم کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قوم، افواج پاکستان، افسران اور جوانوں کو مبارکباد۔ قومی یکجہتی کے ساتھ یہ دن منایا جائے گا، یہ اتحاد کے پائیدار جذبے کا واضح ثبوت ہے۔ مسلح افواج ہمیشہ پاکستانی عوام کے شانہ بشانہ کھڑی رہی۔ ISPR کے مطابق مارکہ حق قومی عزم، عسکری مہارت اور حکمت عملی کی واضح مثال ہے۔ مسلح افواج لازوال رشتے کو جذبہ خدمت کے ساتھ فخر سے نبھا رہی ہے۔ مارکہ حق قوم کی تاریخ میں اہم سنگ میل کی صورت ثابت ہوا ہے۔ مارکہ حق کی کامیابی نے قومی اعتماد کو مضبوط کیا ہے۔ مارکہ حق نے پاکستان کو ذمہ دار قوت کے طور پر اجاگر کیا ہے۔ یوم مارکہ حق اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات پر اس کے حضور سجدہ شکر بجا لانے کا واضح دن ہے۔ آج ہم سب اس عزم، جرات اور استقامت کو یاد کر رہے ہیں جس کا مظاہرہ پاکستان نے آزمائش کی ایک واضح گھڑی میں کیا۔ دشمن کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر پیغام کہا کہ پوری قوم اپنے شہداء، ان کے اہل خانہ اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے جو فولادی دیوار بن کر اپنے وطن کے دفاع کے لیے ہمیشہ ڈٹ کر کھڑے رہے۔ بری، بحری، فضائی، سائبر محاذوں پر ہماری افواج کے مربوط، منظم، ہم آہنگ رد عمل نے پاکستان کو ایک ناقابل تسخیر قوت کے طور پر منوایا ہے۔ مارکہ حق کی فتح کا 1 سال مکمل۔ GHQ راولپنڈی میں سجے گی کل شاندار تقریب۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی تقریب میں شریک ہوں گے۔ تینوں مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے سلامی پیش کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تقریب سے خطاب کریں گے۔ یوم مارکہ حق اس بات کی تجدید ہے کہ دشمن کی کسی بھی جارحیت کا سخت جواب ملے گا۔ یہ دن اس بات کا پیغام ہے کہ پاکستان دشمن کی کسی بھی مہم جوئی یا جارحیت کا جواب انتہائی سخت اور منہ توڑ طریقے سے دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آج کے دن پاکستان نے بھارت سمیت دنیا کو بتایا کہ ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ بے نظیر بھٹو نے ہمیں جدید مثال ٹیکنالوجی دی۔ صدر آصف علی زرداری نے چین کے ساتھ مل کر پاک فضائیہ کو جنگی صلاحیت دی۔ ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب میں کہا گیا کہ بھارت نے بغیر کسی ثبوت کے الزام لگایا، بمباری کی۔ بھارت کو اپنے طیاروں پر غرور تھا، پاکستان نے سارا غرور خاک میں ملا دیا۔ بھارت کے وہ طیارے جن پہ اس کو غرور تھا، جس کے بارے میں بھارتی کہتے تھے، ان کے وزیر اعظم اس کا وزیر اعظم کہتا تھا کہ اب ہمارے پاس یہ طیارے ہیں اور اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا مزید ظلم کرنے سے۔ پاکستان کی فضائیہ نے وہی طیارہ جس کو صدر آصف علی زرداری نے اپنے دور حکومت میں، جب وہ صدر پاکستان سے پہلی دفعہ وہ J-10C، اس طیارے کی مدد سے 8 بھارتی طیارے گرائے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کی صلاح کے بعد کہا کہ اب ہم نے بھارت کو مزہ چکھانا ہے۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے۔ MKM کے زیر اہتمام بھی شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ جشن فتح کی تقریب کراچی پریس کلب کے باہر منعقد کی گئی۔ بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ کنوینر خالد مقبول صدیقی نے، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ کہا گیا کہ پاکستان آج دنیا کے سامنے اپنی شاندار فتح کا جشن منا رہا ہے۔ یہ صرف عسکری نہیں، تاریخی بڑی کامیابی ہے۔ DG ISPR کی جانب سے واضح کیا گیا، کراچی پر حماقت کی تو جواب دینے کے لیے کراچی والے ہی کافی ہیں۔ کے امکان رکھنے والا، وہ جو خاک میں سوت میں حرف میں زندگی کے سامان رکھنے والا، جو ایک کلی کے کنوارے پن کو شبنم کی پاکیزگی سے دھوتا ہے اور اسے گلاب کرتا ہے، حق و حکمت کو ایک سانچے میں ڈالتا ہے اور اسے کتاب کرتا ہے، اور اس کتاب میں انسان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنوں میں غلامی کو توق پہنا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج کو، پاکستان کے فیلڈ مارشل کو، ایئر چیف کے جو ہیڈ ہیں ان کو،
کے چیف کو, ہماری جو نیوی ہے ان کے چیف کو, تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, انٹیلیجنس ایجنسیز کو, تمام پاکستانیوں کو یہ مارکہ حق بہت بہت مبارک ہو, یہ مارکہ حق بہت بہت مبارک ہو. 10 مئی بالخصوص 2025 دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. یہ صرف ہماری عسکری کامیابی نہیں, یہ عظیم الشان اور تاریخی کامیابی ہے جس کا صحرا ہماری سویلین قیادت, سیاسی اکابرین, سیاسی جماعتیں اور بالخصوص ہماری عسکری قیادت کے سر اس کا صحرا جاتا ہے. is broad based, export growth is broad based. اب آجیے ریمیٹنسز پہ. تو مارچ میں $3.8 بلین ہماری ریمیٹنسز کا مہینہ تھا مارچ کا, اور اس میں ہمیں سمجھ بھی آتی ہے کہ رمضان تھا, عید کا ہمیشہ ایک فیکٹر آتا ہے. بٹ الحمدللہ ان اپریل دس ریمیٹنس والیوم ہیز انکریزڈ and gone to a level of $3.5 billion. تو یہ عام طور پہ 3 سے 3.2 بلین ڈالرز ہوتا ہے عید کے فیکٹر کے علاوہ. سو $3.5 بلین ڈیورنگ دا منتھ آف اپریل. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, اس کی بات ہوئی پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں, اس براڈن بھی کیا گیا, اس کے کلائنٹ سیگمنٹس کو ایکسپینڈ کیا گیا. یہ عام طور پہ $180-200 ملین میں یہ والیوم رہتے ہیں ہر مہینے. In March, this touched $260 million. And I'm very pleased to tell you کہ اپریل میں $320 ملین آئے ہیں ان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. اور یہ جو ایک اٹس اے ریئل ووٹ آف کانفیڈنس آن دا کنٹری, بیکاز جو ریمیٹنس ہے وہ تو ہمارے جو بھائی اور بہن بہت محنت کر رہے ہیں سارے ممالک میں, وہ اس کو کرتے ہیں. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ از اے انویسٹمنٹ لیڈ ڈسکشن کہ اس کو نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں ڈالیں, اس کو ریئل اسٹیٹ میں ڈالیں, اس کو اسٹاک ایکسچینج میں ڈالیں. تو یہ از دا لارجسٹ سنگل والیوم ان دا ہسٹری آف آر ڈی اے. اس کے علاوہ جو بھی ہم نے کیپٹل مارکیٹس میں ہم 4 سال کے بعد وفاقی وزراء محمد اورنگزیب اور علی پرویز ملک کی اہم گفتگو جاری ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے بڑا دعویٰ کر دیا. لکھا کہ مذاکرات ممکنہ طور پر آئندہ ہفتے متوقع ہیں, جس کا مقصد خطے میں کشیدگی کم کرنا اور ممکنہ جنگ کے خطرے کو ٹالنا ہے. امریکہ اور ایران ثالثوں کے ساتھ ایک صفحے کو دستاویز پر کام کر رہے ہیں جس میں 14 نکات پر مشتمل مفاہمت کی یادداشت پر تحریر موجود ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے جلد جواب ملنے کے لیے پر امید ہیں. مذاکرات ناکام ہونے پر آپریشن پروجیکٹ فریڈم مزید قوت کے ساتھ شروع کرنے کی دھمکی بھی دے ڈالی ہے. وائٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے بات چیت میں ایران کا جواب جلد ملنے کی توقع کا اظہار کیا. کہا کہ اگر معاملات طے نہیں ہوتے تو ہمارے پاس دوسرے راستے موجود ہیں. اس بار پروجیکٹ فریڈم پلس ہوگا جس میں اور چیزیں بھی شامل ہوں گی. ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پروجیکٹ فریڈم پاکستان کے کہنے پر روکا گیا. Talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. We may go back to Project Freedom if things don't happen, but it'll be Project Freedom Plus, meaning Project Freedom Plus on the ceasefire, and I think everyone's happy. President Zelensky, President Putin. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.